مسعود صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے جہاں تک حکومت ابھی لے کر آئی ہے، معیشت جہاں پر تھی وہاں سے، کیا عوام کا سینٹیمنٹ حکومت سے متعلق چینج ہوا ہے؟ کیا عوام کی رائے میں اب کچھ اعتماد بحال ہوا ہے اس حکومت کا؟ دیکھیں، وہ تو کرائٹیریا آپ کو الیکشن میں ہی نظر آ سکتا ہے نا. آپ لوکل باڈیز الیکشن کرا دیں. پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے لوکل باڈیز الیکشن؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اکتوبر میں ہونے تھے نا لوکل باڈیز الیکشن. کیوں نہیں کراتی پنجاب میں حکومت؟ ٹیسٹ ہو جائے گا، ان کے اکنامک انڈیکیٹرز کا پتہ چل جائے گا، ان کی معاشی طور پہ لوگ ہیں نا ڈیو، آپ نے غیر ضروری طور پہ بڑھا دیا ہے باقی ان چیزوں میں، تو اس کا کرائٹیرین تو الیکشن ہی ہوتا ہے. دیکھیے، کوئی بھی گورنمنٹ، جیسے عام طور پہ ملٹری گورنمنٹس جب آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی. ان گورنمنٹ کو کیوں نہیں لوگ پسند کرتے؟ کیونکہ لیجیٹمیسی نہیں ہوتی. آپ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہوتا. اس لیے کوئی بھی ملٹری گورنمنٹس پاپولر گورنمنٹس نہیں بنتی، اسی لیے ان کی اپوزیشن ہوتی ہے. تو یہاں بھی اگر ایک پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی میرا حق تھا جو آپ نے لے لیا اس میں، تو وہ اب پروٹیسٹ کے مختلف اب گورنمنٹ کی ہینڈلنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو چیز آج ہمیں خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نظر آئی، وہ آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے کیوں نہیں نظر آئی؟ سر مجھے یہ بتائیں، جو ہمیں چیز خیبر پختونخوا میں آج نظر آئی، کیا وہ قومی سطح پر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے تو بڑی دفعہ ہاتھ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. نہیں، طریقہ کار دیکھیے، تحریک انصاف ہاتھ نہیں پکڑاتی، کہتی ہم نہیں. اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے کرتے ہیں. کیسے نیچے لاتے ہیں؟ منسٹرز کم سے کم اپنی زبان پہ قابو کرتے ہیں. ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، کسی بھی 2 یا 3 یا 4 لوگوں کو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، بار بار جا کے مذاکرات کرتے ہیں. آپ اگر جلسے یہ ایشورنس کے ساتھ آپ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں، چلیں آ کے جلسہ کر لیں، ڈی چوک پہ جلسہ کر کے چلے جائیں، یا ایکس وائی زیڈ. ہینڈلنگ کی صرف سچویشن کو ہینڈل کرنے والی بات ہوتی ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. آپ پچھلے 10-15 دن سے سوائے اس کے کہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، یار امینڈمنٹ ہوتی ہے، آپ کی گورنمنٹ بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بچ پاتی، آپ کو یہ خدشہ ہے کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، تو کیا پولیٹیکل اسٹرگل ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اتنا؟ اور کل اگر فرض کریں آپ امینڈمنٹ نہیں کر پائے سر، لیکن معذرت کے ساتھ سر، ابھی ہم نے جو دیکھا، جس کیوس سے ہم گزر کے آئے، اس کا معیشت کے اوپر کیا حشر ہوا، کیا ہم وہ دوبارہ سے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ تو اب ہم کون سا سپریم کورٹ سے کلیش کر کے آپ کون سی اکنامک اسٹیبلٹی لائیں گے؟ سپریم کورٹ سے جب آپ کلیش میں جائیں گے، پولیٹیکل لائرز باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، ایک پولیٹیکل کیوس ڈیولپ ہوگا، تو آپ کون سی اکنامک اسٹیبلٹی لائیں گے؟ یہ کون سی ریشنل پالیسی ہے؟ آپ کو منصور علی شاہ صاحب سے خدشہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو وہ نہیں ہوں گی. آپ نے اپنے ذہن میں چیزیں بٹھا لی ہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. اس سے پہلے افتخار چودھری کے بارے میں بھی یہی، اس سے پہلے تو یہ اس طریقے سے چیزیں آگے نہیں بڑھتی بلکہ خراب ہوتی ہے، اور زیادہ خراب ہوگی نا سچویشن. محمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ علینا سر، میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، جو آج خیبر پختونخوا میں ہوا بہت ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ جس طریقے سے، لیکن وہ ایک پروونشل مسئلہ تھا جو ظاہری بات ہے ایک فیڈرل لیول پہ بھی اس کے امپیکٹ پورا ملک کے اوپر آتا ہے. لیکن جب پی ٹی آئی سے بات چیت کی بات ہوتی ہے، یہاں پر تو کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اس لیے خوش اسلوبی سے ایک اچھا مسئلہ، اور آئی ہوپ کہ ایکچولی بہتری کی طرف جائیں اور آگے بھی اس کے جو ڈائلاگ کے ہوں گے. لیکن آپ فیڈرل لیول پہ دیکھیں نا، ان کو پیلسٹائن کی اے پی سی پہ بلایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے نہیں شرکت کرنی. یعنی کہ پیلسٹائن تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک گلوبل ایشو ہے، گلوبل کاز ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا نہیں کرنا. تو آپ اس طرح کے جو ایک موقع بھی ملتے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ اس کو بھی نہیں جو ہے وہ یعنی کہ اس کو ادھر جاتے بالکل اویل نہیں کرتے. تو وہ تو ان کو چاہنا چاہیے تھا. اور اس وقت ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی تھی. جو آپ بات ویسے اوور آل جو ایک جوڈیشری کی ہو رہی ہے لینا، دیکھیں جو افتخار چودھری صاحب میں صاحب کہتے ہیں، افتخار چودھری صاحب کے بارے میں تو جو پیپلز پارٹی کے خدشات تھے وہ بالکل درست ثابت ہوئے. کس طریقے سے افتخار چودھری نے پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو پیرالائز کر دیا، کس طریقے سے ان کے وزیر اعظم کو انہوں نے نکالا، انہوں نے حکومت ہی نہیں وہ چلنے دے رہے تھے. شہزاد، آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ ایک بات تو یہ درست ہے جو محمل کر رہی ہے کہ یہ جو بیٹھی ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وہ پی ٹی ایم کے ایشو پر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ کسی اور ایشو پر، چاہے وہ آئینی امینڈمنٹ ہو
یا الیکشن کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو، اس پر مجھے تو اس وقت یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ساتھ بیٹھتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. یہ ایک ایشو پی ٹی ایم کا ہے جو کہ obviously ریلیونٹ ہے ٹو خیبر پختونخوا. فیڈرل گورنمنٹ نے ان پہ پابندی لگائی ہے اس لیے بیٹھے ہیں، ادروائز مجھے تو اس بات کا امکان نہیں نظر آ رہا کہ کسی اور معاملے پہ وہ اس وقت ساتھ بیٹھیں گے. تو پھر کیا اس کا حل ہو؟ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی گریوینسز ہیں، اب جو لائرز کا بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ وہ جڑنے جا رہے ہیں، کس طرح سے تھوڑی اسٹیبلٹی آئے؟ دیکھیں میں نے اپنے پچھلے جواب میں یہ کہا کہ تحریک انصاف وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. نون لیگ جب یہ کہتی تھی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ تو پچھلے ہم نے دیکھا جو آج تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہوں، شہباز شریف صاحب کی ہوں، 3.5 سال وہ بھی سڑکوں پہ ہی رہے ہیں مور اور لیس. تو وہ انہوں نے کیا ہے، تحریک انصاف بھی یہی عمل دہرائے گی. تحریک انصاف نے پہلے بھی یہی گند کیا تھا. 2017 میں آپ نے دیکھا تھا جب وہ دھرنا لے کے وہاں پہ بیٹھ گئے تھے. دیکھیے کریں گے آپ دیکھیے سوری پوزیشن ہوتی ہے، وہ تو چاہے گی کہ ملک میں جتنا کیوس ہو ان کو بینیفٹ ہوگا. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹیبل انوائرمنٹ رکھے. لیکن الحمدللہ یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ سیٹل بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی اور محاذ کھول لیتے ہیں اپنے لیے. اور خاص طور پہ یہ والا جو محاذ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے ابھی آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر، مطلب یہ فیئر کس چیز کا ہے؟ کل آپ کے پروگرام پہ میں نے بات کی تھی، ایک ڈرائنگ روم ڈسکشن ہے، کوئی پرائیویٹ محفل میں گفتگو ہوئی ہے، اس کو خالی آپ سامنے رکھتے ہوئے ایک اتنی بڑی آئینی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا جس پر بحث جاری ہے کہ کامن لا کنٹریز میں وہ کتنا کامیاب ہوگا. اور وہ آپ چھوڑ دیں، جیسے ابھی افتخار چودھری جو محمل مثال دے رہی ہیں، اس وقت کیا بات ہو رہی ہے؟ Isn't it person specific؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نون لیگ ایک مخصوص جج چاہتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو چاہے اینی عدالت میں ہو؟ کیا بلاول صاحب اب یہ کھل کر بات نہیں کر رہے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ پھر کنٹرول نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے یہ نہیں، دیکھیے میمل جو بات کہہ رہی ہیں افتخار چودھری صاحب کی، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا کہ افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا جائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا؟ جب پیپلز پارٹی اس معاہدے سے پیچھے ہٹی اور اس کے بعد نواز شریف نے لانگ مارچ کی کال دی، اس کے بعد ظاہر ہے آپ خود اس لائرز موومنٹ کا حصہ تھے، جو پیپلز پارٹی اس کا حصہ رہی. اس کے بعد آپ نے معاہدہ کیا، تحریری معاہدہ کیا، بوربن میں اس کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ اس معاہدے سے وڈرا کر گئے. جب وڈرا کر گئے تو ایک کلیش سی سچویشن بن گئی. اس کے بعد آپ نے افتخار چودھری صاحب کو، تو آپ نے تو ان نیسیسری، اگر وہ خدشات تھے تو وہ اسی وقت ہونے چاہیے تھے، پھر معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑے خدشات کا اپنے پچھلے تجزیوں میں اظہار کر چکے ہیں اس آئینی امینڈمنٹ سے متعلق، اور اگر یہ پاس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب ابھی ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے تھے، محمل اور شہزاد نے اپنی رائے دی کہ کیوں ماحول اس وقت ذرا تلخ ہے. آپ کیا سجیشن دیتے ہیں سر؟ پھر کیا حل ہو؟ کس طرح سے کچھ نارملسی لائی جا سکتی ہے؟ جی گل ساڈے تے ہی آ گئی ہے میڈم شیخ، تے پھر رہن دے ہو تو پھر کلوزنگ ہی کرتے ہو. پھر صلح کر لو. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میڈم شیخ آپ، بالکل ایسی بات ہے. دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے، ہوتا رہا ہے ہر جماعت کے ساتھ، لیکن میں جمہوری سو کال جمہوری حکومتوں میں کسی پارٹی کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. اور جو حکومت مزید کرنے جا رہی ہے، اگر کہیں رک جاتی نا حکومت تو ہو سکتا ہے ماحول بہتر ہو جاتا، لیکن حکومت کی تو ابھی باسکٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان پہ بغاوت کا مقدمہ بنانا ہے. حکومتوں کی باسکٹ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپوزیشن کو بھی تو پھر اپنی سیاسی حکمت عملی ذرا دیکھ کے بنانی چاہیے نا، تاکہ کاؤنٹر کر سکیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اس حق میں ہوں کہ کم از کم وہاں جہاں ملک کا معاملہ ہو یا کوئی مشترکہ معاملہ ہو، وہاں کم از کم اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ لے لیا، اقتدار میں آ گئے، اب کم از کم کوئی جسٹیفیکیشن تو کرو نا. اب دیکھیں یعنی کیا فرق پڑ جاتا ہے اگر مخصوص نشستیں ان کو دے دی جائیں؟ کیا آپ کی حکومت گر جائے گی؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑنا، کوئی فرق نہیں پڑنا. ایک آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے جو الٹی آپ کے گلے میں پھنس جائے گی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دے دو. اگر کیا فرق پڑتا ہے تھوڑے سے ماحول بہتر. بلاول صاحب کی بیان پہ بات کر رہے تھے، آپ تھے نہیں، لیکن اس کا ذرا اپنی رائے تو بتائیں. بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سیدھی سہولت کاری ہوئی مخصوص نشستوں کے معاملے میں کیونکہ عدالت نہیں چاہتی کہ عدالتی اصلاحات ہوں. انہوں نے تو بلکہ ججز کی طرف اشارہ کیا کہ مخصوص ججز ہیں، کس طرح سے وہ ماورائے آئین ماورائے قانون فیصلے دیتے ہیں جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کے مطابق منصور علی شاہ صاحب ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو
ये जो तासुर है बिलावल साहब का, ये जो उनकी बात है, ये आपको क्या लगता है जायज़ है? पहली बात तो वो शहजाद इकबाल साहब ने बात कर दी ना कि एक ही सांस में आप कहते हैं कि सहूलतकार फलाने जज हैं और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि साढ़े पसंदीदा होने चाहिए ने। अच्छा, यानी या तो आप कहें ना कि आपने एक नारा मारा हो कि गैर जानबदार जज होने चाहिए, आप तो अपनों पे लगा के बैठे हैं। और दूसरा जो मुझे एक समझ नहीं आई कि खैर बिलावल भुट्टो की कभी भी समझ नहीं आई कि मंसूर अली शाह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप बताएं किसी मंसूर अली शाह ने कभी कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का किरदार एक था पाकिस्तान तोड़ने में, और उसके बाद बाकी मानदा पाकिस्तान पे वो जब हुक्मरान बने थे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मुल्क को? किसी जज साहब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी हैं तो ये मुल्क को चला नहीं पाएंगी? किसी जज ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जिन पर भांत भांत के इल्ज़ामात हैं वो पहली या दूसरी मरतबा सदर बनने लगे तो कहा कि ये सुप्रीम कमांडर बनने के अहल नहीं है।